دوستو آج آپ سے ایک چھوٹے سے ملک بحرین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 1971 میں آزاد ہونے والا یہ ملک دنیا کے چھوٹے ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ یہ ملک دنیا کے 10 امیر ترین ممالک میں بھی شامل ہے۔ یہ عرب کا سب سے چھوٹا جزیرہ نما ملک ہے۔ اس کا نام بحرین ہے، جس کو کنگڈم آف بحرین یا مملکت بحرین بھی کہتے ہیں۔ بحرین کا مطلب ہے دو سمندروں کا ساحل، کیونکہ اس کے چاروں طرف سمندر پایا جاتا ہے اور یہ سمندروں پر مشتمل ملک ہے۔ آج آپ کو تفصیل کے ساتھ اس ملک کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ایسی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، آج بحرین کے ہسٹری کے اوپر بات کریں تو اسلام سے پہلے بھی یہاں پر بہت سارے مذاہب اور قبیلے آباد رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ فارسی اور ایرانی لوگ شامل تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زاہد بن عبداللہ کو بحرین کا گورنر مقرر کیا تھا۔ آپ سرکار کی وفات کے بعد بھی حضرت زاہد بن عبداللہ اس علاقے کے گورنر رہے، مگر آپ سرکار کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بحرین کا گورنر مقرر کیا تھا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں بحرین پر قبضے کے لیے بہت ساری جنگیں ہوئیں، جو کہ پرتگیزی اور عثمانی لوگوں کے درمیان ہوئی۔ بعد میں مشہور سیاح واسکو ڈے گاما کی بھی بحرین پر نظر پڑی۔ فارسی، ایرانی اور ترکیوں نے بھی اس پر قبضہ کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی۔ 1565 میں سلطنت عثمانیہ کا بحرین پر قبضہ ہوا۔ اس کے بعد 1603 میں بحرین پر ایرانی لوگوں کا قبضہ ہو گیا۔ پھر 1716 میں عثمانی لوگوں کا بحرین پر قبضہ ہوا۔ 1735 میں ایک بار پھر نادر شاہ نے بحرین پر قبضہ کر لیا۔ ایرانی اور عثمانی دور حکومت میں بحرین میں جنگیں ہوتی رہیں، جس سے برطانیہ کو بہت بڑا فائدہ ہوا۔ 1830 میں برطانیہ کے لوگ ایک معاہدہ کر کے بحرین کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر بحرین میں برطانیہ نے تیل کی دریافت شروع کر دی۔ عرب ممالک میں یہ سب سے پہلا ملک تھا جس میں سب سے پہلے تیل کی دریافت ہوئی۔ تیل کی دریافت کے بعد برطانیہ نے اپنی فوجیں بحرین میں داخل کر دیں۔ اس کے بعد برطانیہ کی پرائیویٹ کمپنیز نے تیل نکالنا شروع کر دیا۔ بحرین میں ترقی کا ایک نیا دور وہیں سے شروع ہو گیا۔ 1968 میں برطانیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا، جس معاہدے کے تحت وہ بحرین میں داخل ہوئے تھے۔ تو یوں پھر ایران نے 1970 میں بحرین پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا، مگر وہ کچھ نہ کر سکا اور یہ ممکن نہ ہو سکا۔ 5 اگست 1971 کو برطانیہ نے بحرین کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا اور بحرین کی کمان الخلیفہ خاندان کو سپرد کر دی۔ ناظرین، بحرین 51 قدرتی جزائر اور 35 مصنوعی جزائر پر مشتمل ملک ہے۔ اس ملک میں جزیرے ہی جزیرے پائے جاتے ہیں۔ ایون کہ اگر کہا جائے تو اس ملک کا ہر شہر ایک جزیرے کے اوپر مشتمل ہے، جس کا کل رقبہ 786.4 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے چھوٹا ایشیائی ملک ہے اور پوری دنیا کا تیسرا چھوٹا ملک ہے۔ ناظرین، بحرین کی آبادی ٹوٹل 14,86,718 ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 15 لاکھ سے 18 لاکھ کے درمیان
باہر ممالک کے لوگ بھی یہاں آ کر سیٹل ہیں اور وہ جاب کرتے ہیں، جن میں بہت سارے لوگ ریلیجس کے لوگ یہاں پر پائے جاتے ہیں، جن میں ادر کنٹریز کے مسلم، ہندو، عیسائی اور یہودی شامل ہیں۔ ناظرین، بحرین کی ویسے تو زمینی سرحدیں کسی ملک سے نہیں ملتی، مگر 1986 میں سعودی عربیہ نے سمندر کے اوپر سے 25.4 کلومیٹر کا ایک پل بنایا ہے، اور اس پل سے بحرین کا زمینی رابطہ ہو گیا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اور اس پل کو کنگ فہد پل بھی کہتے ہیں، یا اس روڈ کو کنگ فہد کاز وے بھی کہتے ہیں، جس کے ذریعے بحرین سعودی عرب کے درمیان تجارت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ سالانہ لاکھوں لوگ اس پل سے ایک دوسرے کے ممالک آتے جاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر بحرین کی بات کریں تو آج بحرین کی ترقی دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کے برابر کھڑی ہے۔ یہاں کی سڑکیں اور گلیاں دیکھی جائیں تو بہت ہی کشادہ اور جدید معیار کی بنی ہوئی سڑکیں اور روڈ، برجز اور پل ہیں۔ یہاں کی گلیاں بھی کشادہ اور خوبصورت ہیں۔ ناظرین، یہاں کے تعلیمی اداروں کی بات کی جائے تو یہاں پہ ہر طرح کے تعلیمی ادارے پائے جاتے ہیں، اور ہر نیشن کے اپنے اپنے تعلیمی ادارے ہیں۔ یہاں پر انڈین سکولز، پاکستانی سکولز، برٹش سکولز اور بحرینی عربک سکول بھی پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، یونیورسٹی آف بحرین جو کہ اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے ایک سرکاری یونیورسٹی بنائی گئی ہے، جس کو بحرین یونیورسٹی یا یونیورسٹی آف بحرین بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر سیاحی مقامات بھی بہت سارے ہیں، جن میں سیاحتی مقامات اور پارک پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے سیاحتی مقامات، تفریح مقامات اور پارک بہت ہی خوبصورت اور ہر طرح کی فیسلٹیز ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں کے بڑے شہروں میں منامہ، رفا، محرک اور بھی بہت سارے بڑے شہر ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت اور اچھا ویو پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں کا اگر نائٹ ویو دیکھا جائے تو بحرین دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شامل ہوتا ہے۔ بحرین کا نائٹ ویو وہاں کا جو ان کے جزیرے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ہی خوبصورت ترین کر دیتا ہے۔ اس کا نائٹ ویو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ سیاح یہاں پر آتے ہیں۔ ناظرین، اگر بلڈنگوں کی بات کی جائے تو بحرین کی بلند و بالا بلڈنگیں بھی کسی چیز سے کم نہیں ہیں۔ یہاں بہت ساری بلڈنگیں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، بحرین کی مساجد کی بات کی جائے تو جیسے یہ ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پر بہت ساری عمارات بھی مساجد ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت نقشہ پیش کرتی ہیں، جن میں سب سے خوبصورت مسجد الفاتح مسجد ہے یہاں کی۔ بحرین کے شاپنگ سنٹر بھی کسی چیز میں کم نہیں ہیں۔ یہاں پر بہت سارے شاپنگ مالز اور شاپنگ سنٹر بنائے گئے ہیں، جن میں سب سے بہترین ایونیو مالز، سٹی مالز، اوسز مالز اور سیف مالز بھی شامل ہیں۔ ناظرین، بحرین کے بیچ بھی بہت ہی خوبصورت پائے جاتے ہیں۔ یہاں کا نائٹ ویو بہت زبردست ہوتا ہے، اور بہت سارے تفریحی مقامات میں شامل ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان بیچز پر بھی آتے ہیں اور اپنا وقت سپینڈ کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہوٹلنگ کی بات کی جائے تو بلڈنگ وائز، سٹینڈرڈ وائز اور کھانے کے حساب سے یہاں کے ہوٹلز بھی بہت ہی مشہور ہیں، اور جو کہ بہت ہی لذیذ کھانے اور اٹریکٹ پیدا کرتے ہیں لوگوں کو یہاں پر لانے کے لیے۔ ناظرین، یہاں کا بادشاہ شیخ حمد خلیفہ فیملی سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ یہاں کا ولی عہد ہے، اور اس کے علاوہ 16 دسمبر یہاں کا
یوم الوطنی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن پورے بحرین میں ان کے ثقافتی اور آفیشل تقریبات ہوتی ہیں اور پورے ملک میں یہ تقریبات مختلف انداز میں منائی جاتی ہیں۔ یہ دن آفیشل سطح پر منایا جاتا ہے جس میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور سرکاری لوگ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں اور اپنی ثقافت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس میں مختلف قسم کے وہ اپنے ثقافتی چیزیں اور ثقافتی ڈانس اور ثقافتی ڈھول وغیرہ پیش کرتے ہیں، جس سے جہاں کے لوگ اور باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی اس میں پارٹیسپیشن کر کے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ اور اس طرح کی تقریب زیادہ تر سرکاری عمارتوں میں منعقد کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روڈوں، گلیوں، بازاروں پر بھی گہما گہمی نظر آتی ہے اور اس دن کو بحرین کے لوگ بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں۔ یہ دن بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور اس دن اور اس سے اگلے دن اور اس سے 2 دن پہلے یہاں پر سرکاری تعطیلات ہوتی ہیں اور لوگ اس کو خوب انجوائے کرتے ہیں اور اپنی یوم الوطنی کو بہت ہی اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، جو کہ یہاں پر سرکاری طور پر یہ دن اور یہ چھٹیاں منائی جاتی ہیں۔